بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قطر کے وزیراعظم کا صدر ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات کی وضاحت پر زور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کہتے ہیں اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ غزہ میں فلسطین کی نئی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا۔ حماس نے ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کی قیادت کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کے شک میں ترمیم کی جائے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کچھ شکوں میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلا اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کو جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن کا وقت دیا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اگر حماس نے امن منصوبہ تسلیم نہ کیا تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امن منصوبے پر بات چیت کی گنجائش کم ہے۔ اسرائیل اور عرب رہنما ہماری امن تجاویز منظور کر چکے۔ ہم حماس کی طرف سے امن تجاویز قبول کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ کن مراحل سے گزر کر پیش کیا، متن کب اور کیسے تیار کیا گیا؟ دوحہ حملے کے بعد قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قبل نیو یارک میں اجلاس کی تجویز دی، جس میں ٹرمپ اور 8 عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں رہنماؤں نے اسرائیل پر سخت تنقید کی۔ ٹرمپ نے امن کے لیے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیر سٹیو وٹکوف کو امن منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ امریکی ٹیم نے عرب ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد منصوبے کے ابتدائی متن پر اتفاق کیا، جسے بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیش کیا گیا۔ تاہم کئی نکات پر اختلافات برقرار رہے۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کے دوران ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان 5 ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جس میں ٹرمپ نے واضح پیغام دیا یا منصوبہ قبول کرو یا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیل کی سیکیورٹی خدشات پر لچک دکھائی مگر داخلی سیاست سے متعلق ترامیم مسترد کر دی۔ انہوں نے نیتن یاہو کو یقین دلایا اگر حماس نے منصوبہ رد کیا تو امریکہ اسرائیل کو مکمل حمایت دے گا۔ امریکی صدر کے کہنے پر نیتن یاہو نے قطر سے معافی مانگ لی۔ عرب ممالک نئے مسودے میں غزہ سے انخلا سمیت اسرائیل کی ترمیم پر برہم ہو گئے۔ ٹرمپ حکومت نے قطر کے اختلافات کے باوجود منصوبہ جاری کر دیا۔ حکام کے مطابق قطر، مصر اور ترکی کے اس منصوبے کی منظوری کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ امریکی حکام کو امید ہے کہ حماس مثبت رد عمل دے گا، تاہم کچھ تحفظات برقرار رہ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان جاری چپکلش شدت اختیار کر گئی۔ پی ٹی آئی قیادت نے الیمین گنڈاپور کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق الیمین گنڈاپور کا بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اور مینا خان آفریدی نے وزیر اعلیٰ کو ایسا بیان دینے سے روکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیمین گنڈاپور نے مینا خان آفریدی کو معاملے سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پشاور جلسے میں ہونے والی بدمزگی کی ذمہ دار علیمہ خان تھی، الیمین گنڈاپور کا الزام۔ ذرائع کے مطابق الیمین نے کہا کہ عاقب اللہ اور فیصل ترکئی علیمہ خان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد الیمین گنڈاپور نے بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر گوہر نے الیمین کو معاملہ فہم و تفہیم سے حل کرنے کی رائے دی۔ الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ مزید کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور بانی چیئرمین کے سامنے تمام معاملات رکھیں گے۔ الیمین اور علیمہ خان کے بیانات کی جنگ، بانی چیئرمین نے نوٹس لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کل الیمین گنڈاپور کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے علیمہ اور گنڈاپور کو مزید کوئی بیانات دینے سے بھی روک دیا گیا۔ بانی نے کہا اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو 4 نئے کوارڈینیٹرز فیصلہ کریں گے۔ بانی تحریک انصاف نے 4 رکنی کمیٹی کو سیاسی فیصلوں کا بھی اختیار دے دیا۔ 4 رکنی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور سینیٹر علی ظفر شامل۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقات میں مسائل افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں اسپیکر ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سینیٹر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پیغام دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نوید قمر نے رانا ثناء اللہ نے سے کہا کہ سخت بیانات کے جواب میں جارحانہ بیانات دیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکرانی نے کی۔
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास चेयरमैन वसीम कादरी की ज़ेर सदारत हुआ, ताहम पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने शिरकत न की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सेक्रेटरी और CEO रेलवे भी इजलास में शरीक न हो सके, जिस पर कमेटी ने ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी बिल 2025 का जायजा एक बार फिर मौखिर कर दिया। कमेटी अरकान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा इजलास में मुतलका हुकाम शरीक न हुए तो तहरीक इस्तेहकाक लाई जाएगी। इजलास बगैर बिल पर गौर के मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत से मुलाकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि किसी ने यह नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, सिर्फ ये कहा गया कि तातुल का शिकार हैं। 90% मामला जब तय हो गए तो बाकी भी हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, पुलिस मुकदमात ख़त्म करने और मुअत्तल सरकारी मुलाज़मीन की बहाली का फैसला किया गया है। गंदम, बिजली और लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक मुतालिबात भी मंजूर कर लिए गए। 2 मुतालिबात पर आईनी तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। जितने भी मुतालबात जो कि काबिल अमल थे, और मैं ये कहूँगा कि 90% मुतालबात वो तस्लीम कर लिए गए कि पुलिस के साथ उनके जो मुकदमात थे उनके हवाले से रिजर्वेशंस थी। पिछले प्रोटेस्ट में कुछ सरकारी मुलाजमीन जो शरीक हुए थे उन्हें मुअत्तल किया गया, नौकरियों से कोई बर्खास्त थे, उन सबको बहाली का हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ। फिर उनके गंदम के हवाले से कुछ मुतालबात थे फेडरल गवर्नमेंट से, फिर उनकी बिजली के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे, फिर उसके बाद उनका लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कुछ मामलात थे, वो सारे के सारे तय किए गए कि ये दोनों मुतालबात ऐसे थे जिसके लिए आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट दरकार। पंजाब में 15 लाख टन गंदम शॉर्टफॉल का खदशा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत से बहरान से बचने के लिए फौरी इंतजाम करने का मुतालिबा कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन रियाजुल्लाह खान ने कहा, गंदम और आटे की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई जाए। रियाजुल्लाह खान का कहना था कि पंजाब फ्लोर इंडस्ट्री ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमती निर्खों पर आटे की फराहमी मुमकिन नहीं। रियाजुल्लाह खान का कहना था कि गैर डिक्लेयर शुदा कब्जे में रखी गई गंदम को सूबे भर की तमाम फ्लोर मिलों को बराबरी की बुनियाद पर फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शहर इक़्तिदार के बासी शदीद बरहम कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ये इजाफा हालात मजीद खराब करेगा। मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें खत्म हो चुकी। कराची, हैदराबाद, गुजरांवाला और भवाना के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान है और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। रिलीफ आवाम उनके साथ जो बड़ी आवाम है ना उनको मिल रहा है, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। उनको तेल मुफ्त मिल रहा है, मोबाइल का खर्चा मुफ्त मिल रहा है, गाड़ी उनकी मुफ्त है। हमें पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी में इतना शॉर्ट है, मैनेज करना मुश्किल पड़ जाता है। और जो है ना इनको ये खुद कर देते हैं, लेकिन इनको नहीं पता जो बंदा जो है ना अभी ग्राउंड लेवल पे वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। स्टूडेंट्स को फ़र्क पड़ेगा इससे, लोग जो स्कूल जाते हैं ये वो किराए बढ़ेंगे। ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हर चीज़ बढ़ेगी, किराए बढ़ेंगे तो हर चीज़ बढ़ेगी। सिंध की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको चाहिए कि वो ज़रा गरीबों के लिए कुछ सोचें, इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें। महंगाई तो इतनी हो गई है कि अब लीटर से घर भी नहीं पहुंचा जाता। 2 दफ़ा डलवाएं पेट्रोल तब जाके घर पहुंचते हैं।